اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل کے درس میں ہم نے تمہیدی گفتگو کی تھی عقائد کے حوالے سے مختلف نکات پر۔ آج ہم عقائد کے حوالے سے تفصیلی گفتگو میں جانا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی جو عقیدہ ہے انسان کا وہ ذات خدا تعالیٰ کے بارے میں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام عقائد جب تک اس ذات کی طرف نہ لوٹیں تو وہ عقائد باطل عقائد ہیں، بلکہ پوری شریعت تمام احکام اس ذات کی طرف انسان کو نہ لائیں تو ان احکام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ پوری کائنات اپنے وجود کے ساتھ تکوینی طور پر اسی ذات کے ارد گرد گھوم رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کے سب وہیں سے آئے ہیں اور ادھر ہی لوٹ کر جانا ہے، تو اسی طرح یہ دین بھی چاہے انسان کے عقائد ہوں چاہے فروعات اور احکام ہوں، تب ہی انسان کے لیے باعث نجات ہوں گے کہ جب اسی ذات توحید کے ارد گرد گھوم رہے ہوں۔ ائمہ علیہ السلام کی ساری زندگی، قرآن مجید کی ساری تعلیمات اسی ذات احدیت کی طرف انسان کو پلٹاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس پر کہ وہ ذات خدا، ذات احدیت موجود ہے؟ کچھ دلیلیں جو عام طور پر ذکر کی جاتی ہیں ہمیشہ اس ٹاپک میں، تقریباً میرے تمام احباب نے وہ سنی ہوئی ہے، سامعین نے، میں چند ایک ان سے ہٹ کر چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل اس کے وجود پر میرے خیال میں آج کل تو بہت آسان ہے اس ذات کو کے بارے میں یقین حاصل کرنا، کہ جو لوگ نہیں مانتے تھے اس کی ذات کو یا شک میں تھے، وہ بھی اس کرونا وائرس کے آنے کے بعد ذات خدا کی طرف جھکے ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو اس وائرس نے کائنات کو، دنیا والوں کو غفلت سے نکالا ہے اور ایک ایسی ذات پر ایمان کو پختہ کرنے کا سبب بنا ہے کہ جو ذات ہر چیز کے اوپر مسلط اور حاوی اور قادر ہے۔ کس طرح اس وائرس نے متوجہ کیا انسان کو؟ کئی ایک جہات سے۔ مثلا پہلا یہ کہ انسان نہیں جانتا یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے بنا ہے، اس کے روکنے ختم کرنے کے کیا ہمارے پاس اسباب اور ذرائع ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کی قدرت اور طاقت سے یہ سب کچھ باہر ہو رہا ہے۔ تو پھر کون ہے جو اس پر مسلط ہے؟ کون وہ طاقت ہے جو اس کی خالق ہے؟ ظاہر ہے ایک وائرس اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتا ہے، نہیں تھا اور وجود میں آیا ہے، جب نہیں تھا تو کیسے اس نے اپنے آپ کو وجود دیا ہے؟ یہ چیز دعوت دیتی ہے ہمیں ایک ایسی طاقت کی طرف کہ جو ہر چیز کو نہ ہونے کے بعد وجود عطا کرتی ہے۔ تو کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ پہلے کسی اور شکل میں تھا، پھر جو ہے یہ وائرس بنا ہے اس شکل میں، تو ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ پہلے جس شکل میں تھا وہ چیز کہاں سے آئی تھی۔ اسی طرح پوچھتے جائیں، آخر آپ کو ایک دفعہ کہنا پڑے گا کہ کوئی چیز تھی جو نہیں تھی اور وجود میں آئی، اور جو اس عدم سے کسی چیز کو وجود عطا کرتا ہے وہی وہ خدا ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس جہت سے بھی اس وائرس نے کائنات کو، دنیا والوں کو غفلت سے بیدار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اس نے فطرت کی آواز کو سپورٹ دی ہے۔ انسان کے اندر ایک فطرت کی آواز ہے کہ تیرا کوئی خالق ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی زینتیں، دنیا کی
رنگ و اسباب و زیب و آرائش، ان سب چیزوں میں انسان غفلت کی نیندوں میں چلا جاتا ہے اور فطرت کی وہ آواز دب جاتی ہے۔ لیکن اب جب انسان عاجز ہو گیا ہے، ہر طرح سے پوری طرح ناکام ہو گیا ہے اس ترقی کے باوجود بھی، تو وہ فطرت جو ہے وہ صاف ہوئی ہے، اس سے زنگ ہٹی ہے، تو انسان متوجہ ہوا ہے کہ ایک طاقت ہے کہ جو ہر چیز پر غالب اور حاوی ہے۔ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک اس غیر مرئی ایک وائرس کے سامنے بھی عاجز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اس بات کو بھی دلیل بنا سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی، مولا علی علیہ السلام جیسی ہستی، کہ جن کے اس دنیا میں آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہزاروں لوگ ان کے ساتھ رہے ہیں، بلکہ لاکھوں لوگ، اور سب نے نقل کیا ہے، اور ہمیں یقین ہے ان کا دنیا میں آنے کا، اور یقین ہے کہ وہ ہر صفت میں کمال پر تھے، ہر صفت حمیدہ میں، علم میں کمال پر تھے، اخلاق میں کمال پر تھے، تہذیب تمدن میں کمال پر تھے، زہد و تقوی میں کمال پر تھے، انسانی ہمدردی، قربانی اور ایثار میں کمال پر تھے۔ وہ ہستیاں اگر کسی کو خدا مان لیتی ہیں تو پھر ہم اور آپ جیسوں کو یقین کر لینا چاہیے، چونکہ ہم اور آپ تو ممکن ہے کہ کسی بھی خواہش نفس کی اتباع کرتے ہوئے کسی چیز پر ایمان لے آئیں، لیکن ایسی ہستیوں سے قطعاً امکان نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی ایک ایسی ذات کی اطاعت کی پابندی میں گزاریں کہ جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ پایا جاتا ہو۔ ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو ہمارے لیے کافی ہے اتنا دلیل کے طور پر کہ ایسی عظیم ہستیوں نے ایک خالق پر ایمان رکھا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنی تمام زندگی گویا وقف کر دی تھی۔ اس بات پر آپ اس چیز کو بھی دلیل بنا سکتے ہیں کہ اگر انسان اس ذات کے وجود کا قائل نہ ہو تو اپنے اندر انسان اضطراب کی کیفیت پاتا ہے، انسان اپنی زندگی کا ہدف کھو بیٹھتا ہے، زندگی میں مایوسیاں ہوتی ہیں، زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ بہت سارے بغیر کسی سبب کے بھی خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی انہیں ہدف نہیں سامنے نظر آ رہا، جبکہ اس کی ذات پر ایمان لانے والا شخص وہ تو اپنا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھتا ہے کہ میں اپنے خالق کو راضی کر رہا ہوں، وہ تو اپنی زندگی کی طولانی ہونے کی دعا کرتا ہے کہ تاکہ میں مزید ایسے کام کر سکوں کہ میں اس ذات کو راضی کر سکوں، اور پریشانیاں بھی آتی ہیں تو ان کو جھیلتا ہے، کیونکہ دیکھتا ہے کہ ان کا اجر ہے، اس سے میرا خالق مجھ پہ راضی ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک دلیل بنا سکتا ہے آدمی کہ جو منکر ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا، کبھی نہیں دیکھیں گے اس کی زندگی میں قرار اور سکون ہو۔ ظاہر میں آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر کا حال دیکھیں تو آپ کو احساس ہو کہ آپ تو اس کے مقابل گویا ایک قسم کی روحانی جنت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کل ایک اور واضح سی دلیل، جب سے سائنس نے ترقی کی ہے اور بہت سارے انکشافات کیے ہیں، تو پڑھے لکھے نوجوان کے لیے بہت آسان ہے آج کل ایک دلیل، اور وہ بھی قطعی اور یقینی دلیل قائم کرنا ذات خدا پر، اور وہ ہے قرآن مجید اور احکام دین کی تعلیمات۔ زندہ معجزہ ہیں، ایسی ایسی تعلیمات ہیں کہ انسان کو ایک ایک حکم سے، ایک ایک بیان سے قرآن کے انسان کو یقین ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، ایک دو مثال عرض کروں، ورنہ دسیوں مثالیں بلکہ سینکڑوں مثالیں ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ ایک خاتون ایک مرد سے جب جدا ہوتی ہے تو کم از کم وہ 3 طہر دیکھے، 3 دفعہ وہ ایام مخصوصہ دیکھے، اس کے بعد کوئی اور بندہ اس سے آدمی شادی کر سکتا ہے۔ تو میں ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کا ایک ڈاکٹر کہ جو زچہ بچہ کے ساتھ جس کا
یعنی تعلق تھا اس شعبے کے ساتھ، متخصص تھا اس میں، وہ اب بزرگ ہو چکا تھا، اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور اس کا سبب اس نے یہ بتایا کہ میں نے ساری زندگی اس مسئلے پر تحقیق کی ہے، تو میں اب یقین پر پہنچا ہوں کہ اگر اس دنیا میں کوئی پاک ترین خواتین ہیں تو وہ مسلمانوں کی خواتین ہیں، چونکہ جب تک 3 دفعہ خاتون وہ ایام نہ دیکھ لے تب تک پوری طرح وہ اثرات سے جو ہے وہ پاک نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا حکم کون جانتا تھا اس وقت؟ سائنس نہیں تھی، معلومات نہیں تھیں، لیبارٹیاں نہیں تھیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ قیامت کے دن پروردگار اہل نار کو، اللہ تعالی ہم اور آپ کو محفوظ رکھے، اہل نار کو جب جلائے گا ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ان کو دوبارہ پلٹایا جائے گا جلدوں کو، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکے۔ ایک ڈاکٹروں کی کانفرنس تھی، اس میں ایک غیر مسلم ڈاکٹر نے اس مسئلے کی بنیاد پر اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور غالباً وہ ریاض میں، سعودی عرب میں وہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی، صرف اس نقطے کی بنیاد پر کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو تب تو کوئی سائنس وغیرہ یا کوئی تحقیقات نہیں تھیں، جبکہ اس وقت قرآن نے اعلان کیا کہ جلد اگر دوبارہ نہ لائی جائے تو اس کو عذاب کا مزہ نہیں چکھ سکے گا، اور اب یہ حقیقت بن کر سامنے آ چکی ہے کہ اگر انسان کی جلد اتار لی جائے تو اس کو پھر درد اور تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو میں یہ چیز دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ الہی دین ہے۔ قرآن میں 10 ایسے احکام ہیں جو آج سائنس جو ہے ان کی تصدیق کر رہی ہے، جبکہ اس وقت ممکن نہیں تھا کہ کوئی آدمی اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے ان نتائج تک جاتا۔ وقت ہوتا تو میں چند مثالیں اور بیان کرتا۔ احکام دین ہیں، ان کو لے لیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، سائنسی معلومات ہیں، وہ ہم سے زیادہ یہ چیزیں جان سکتے ہیں۔ نماز کے فوائد دیکھیں، روحانی فوائد سے ہٹ کر کے انسان کے جسمانی بے بہا فوائد ہیں۔ ایک سجدے کو لے لیں، ایک برادر بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ کا مسئلہ ہوا، کوئی دماغ کا، بڑا علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ والدہ سے کہو لمبے سجدے کرے، یہ ان کا علاج ہے، کوئی اور دوائی وغیرہ نہ دے، جتنا ہو سکتا ہے لمبے سجدے دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سجدے کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو خون زیادہ پریشر کے ساتھ جو ہے وہ دماغ کی طرف جاتا ہے، چونکہ وہ کم پہنچ رہا تھا خون ان کو، یہ مسئلہ تھا ان کا۔ تو ایک ایک چیز کے رکوع کے فوائد دیکھ لیں، سجود کے فوائد دیکھ لیں، قیام کے فوائد دیکھ لیں۔ روزہ جو ہے وہ غیر مسلم بھی اب تاکید کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان کے 20-25 دن سال میں جو ہے وہ روزے رکھیں، اس سے آپ کو کینسر نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام، کیا اس کو ہم نہیں بنا سکتے ایک یقینی دلیل کہ یہ دین اور یہ قرآن کسی آدمی کی طرف سے نہیں آیا ہے، بلکہ ایک ایسی ذات کی طرف سے آیا ہے کہ جو ذات جو ہے ازل سے ہر چیز کو جانتی ہے اور انسان کی تمام ضروریات کو جانتی ہے اور تمام حاجات کو اور ان کے علاجات کو جانتی ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے کہ وہ ایک ہے، 2 نہیں ہو سکتے؟ اس میں بھی بہت ساری دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں، لیکن کیا خوب اور آسان سی دلیل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، میں اسی پر ہی اکتفا کروں گا۔ فرمایا کہ جتنے انبیاء آ رہے ہیں، جتنے اوصیاء آ رہے ہیں، جتنے اولیاء آ رہے ہیں، وہ سب اسی ایک ہی طرف، ایک ہی ذات کی طرف بلا رہے ہیں۔ اتنا کافی ہے۔ اگر کوئی اور ذات ہوتی تو وہ بھی کسی نبی کو بھیجتا کہ جاؤ تم میری طرف بلاؤ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس شک اور وسوسے کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ جو ہم ادلہ ذکر کرتے ہیں اس کی ذات کے وجود پر، یہ ادلہ جہاں اس کے وجود کو ثابت کرتی ہے، ساتھ ساتھ اس کی اوصاف کو ثابت کرتی ہے کہ وہ ازل سے ہے، ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی نہ ہو اور وجود میں آیا ہو، چونکہ پھر ضرورت پڑے گی کہ کوئی اور اس کو وجود دے۔ قدرت اس کی غیر محدود ہے، چونکہ اگر قدرت محدود ہوتی کہیں نہ کہیں وہ عاجز ہو جاتا اور اس کو مدد کی ضرورت پڑتی، تو پھر وہ خالق نہ رہتا، پھر وہ مخلوق ہو جاتا۔ علم کی حد نہیں ہے، چونکہ اگر علم کی حد ہوتی تو
وہ اس قدر بغیر حدود رکھنے والی اس وسیع کائنات کا خالق نہ ہو سکتا. ہر چیز کو ایک آن میں ہر چیز کے بارے میں علم ہونا اور اس کی حاجات کو پورا کرنا نہ کر سکتا. ایک کی طرف متوجہ ہوتا، دوسرے سے غافل ہو جاتا. تو لہٰذا علم کی حد نہیں ہے، قدرت کی حد نہیں ہے، حیات اور زندگی اس کی حد نہیں ہے. اسی طرح یہ ادلہ اس کی جو سلبی صفات ہیں ان کو بھی ثابت کرتی ہیں کہ یہ صفات اس ذات سے مسلوب ہے، یعنی جسم نہیں رکھتا، اس پر مختلف حالات نہیں آتے جاتے، کسی کا محتاج نہیں ہے، غنی مطلق ہے. چونکہ یہ ساری چیزیں یہ ایسی اوصاف ہیں جو نقص کی علامت ہیں، اور اس میں اگر کوئی نقص فرض کیا جائے تو وہ کمال مطلق نہیں رہتا، اور پھر کسی اور کو ماننا پڑے گا کہ جس کے پاس کمال مطلق ہو. چند ایک چیزیں کہ جن سے بہت سارے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن نے تو بہت تاکید کی ہے. ان میں سے ایک چیز محبت. ہم عام طور پر کیا بیان کرتے ہیں کہ ذات میں توحید ہے، کہ اس جیسی ذات نہیں ہے. صفات میں توحید ہے کہ مثلا اس جیسا علم و قدرت و حیات غیر محدود کسی اور کی نہیں ہے. عبادت میں ہم توحید ذکر کرتے ہیں کہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے. افعال میں کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، یہ توحید. لیکن قرآن نے محبت میں توحید کا درس دیا ہے کہ آپ کا کسی سے محبت کرنا، کسی سے نفرت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. ان الذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی مومن کے بارے میں قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا ہے، سورہ توبہ میں ذکر ہے یہ کہ وہ بندہ سچا مومن نہیں ہے کہ جو مال و دولت سے، بیویوں سے، اولادوں سے، رشتہ داروں سے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محبت کرے. اسی طرح حاکمیت میں توحید ہے کہ حکم صرف اس کا چلتا ہے. جہاں اس کا حکم آ جائے، کسی اور کا حکم اگر کوئی مانتا ہے تو موحد نہیں ہے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ جہاں بھی اختلاف ہو تجھے اپنا حاکم بنائے، ثالث بنائے، اور پھر تو جو حکم لگا دے وہ اپنے دل میں ذرا بھر بھی تنگی محسوس نہ کرے. تو یہ حاکمیت میں بھی توحید ہے. بعض دفعہ ہم کسی اسلام کے قوانین سے کورے اور نابلد انسان کی ثالثی قبول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی عالم کی قبول نہیں کرتے، اس کی وجہ کہ وہ شریعت کے مطابق حکم لگائے گا. اگر یہ پوزیشن ہے تو اپنے ایمان کی طرف، اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن اور حدیث اللہ کیا فرماتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا صحیح معنی تب ہے جب توحید کے ذریعے سے ہو، یعنی اللہ کو خالق صرف اسی کو مانا جائے، رازق صرف اسی کو مانا جائے، محبت صرف اسی سے کی جائے یا جس کی وہ اجازت دیتا ہے، حکم صرف اسی کا مانا جائے. قرآن مجید نے ان تمام اقسام کی توحید کا ذکر کیا ہے. بلکہ انبیاء علیہم السلام اس لیے نہیں آئے تھے کہ ذات میں توحید منوائیں. اکثر لوگ ذات میں اسی کو مانتے تھے کہ وہی سب کا خالق ہے، لیکن ان کی لوگوں کی مشکل یہاں سے شروع ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے احکام پر عمل کرتے تھے. یہ توحید سکھانے آئے ہیں انبیاء. تو قرآن مجید نے تاکید سے ان تمام اقسام کی توحید کا ذکر کیا ہے. سچا مومن وہ ہے جو اللہ کو ہی خالق مانے، اللہ ہی کو رازق، محیی، ممیت، رب مانتا ہے، اللہ ہی کے ساتھ محبت ہے، یا جو محبت اس کی محبت تک پہنچائے، اور
حکم بھی صرف اسی کا ماننے کے لیے انسان آمادہ ہو، جب تک کہ کوئی تقیہ کا مورد نہ ہو، کوئی انسان کی مجبوری نہ ہو۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم، کیا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے؟ رزق دینا رب کا کام ہے، حیات و موت دینا رب کا کام ہے۔ یہ مختصر انداز میں چند ایک چیزیں تھیں جو ذات پروردگار کے حوالے سے ذکر کرنا مقصود تھیں۔ یہاں پر چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور تقریباً ہر ہمارے نوجوان بھائی کے ہاتھ میں موبائل، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ وغیرہ ہے اور دیکھتے رہتے ہیں، تو کچھ اشکالات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ مختصر انداز میں دو تین صرف اعتراضات ذکر کروں گا اور ان کا جواب۔ ان اعتراضات میں سے ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا کہ کہیں سیلاب آ رہا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان لے کے جا رہا ہے، کہیں جو ہے وہ زلزلہ آ رہا ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، کہیں پر جو ہے یہ وائرس کی مصیبت جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اچھا، پھر کسی کو بیمار دنیا میں خلق کرتا ہے، کسی کو صحت مند، کوئی غریب ہے، کوئی بھوکھا مر رہا ہے، کوئی امیر ہے، پیسے اس کے یعنی سنبھالنے میں نہیں آتے ہیں، تو یا تو ہے نہیں وہ تاکہ عدل و انصاف کرے، یا ہے عیاذ باللہ یعنی اشکال والا کہتا ہے، یا وہ ہے لیکن عادل نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے بھی ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کئی دفعہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا صرف امیروں کا ہے، غریبوں کا نہیں ہے، عیاذ باللہ یعنی عادل نہیں ہے۔ تو اس طرح کے باتیں آپ کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی، سننے میں آتی ہیں۔ دیکھیں، یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ دار البلا ہے، امتحان کا گھر ہے۔ پہلے دن سے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اتارا تھا تو کہا تھا کہ اب جاؤ، مشقت سے زندگی گزارنی ہوگی، امتحان میں پڑ گئے ہو تو میری اطاعت کرو گے تو کامیابی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو پھر اگر امتحان کے لیے بھیجا ہے تو پھر کیسے امتحان لیا جائے اگر کوئی مشکل بھی نہ آئے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر انبیاء لوگوں کو سارا کچھ دیتے نا کہ آؤ ایمان لے آؤ، مال دولت سارا کچھ ہے، پوری دنیا ایمان لے آتی، لیکن نہیں، امتحان تھا۔ جو انبیاء کی طرف آئے گا غربت ہوگی، ظلم ہوں گے، لوگ مثلا کافر لوگ ظلم کریں گے، ہو سکتا ہے بیماری کے ذریعے سے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمام امتحان، کبھی بھوک کا خوف یعنی امتحان ہوگا، کبھی ڈر ہوگا، کبھی موتیں آئیں گی، یہ سارے امتحان لوں گا۔ تو سب سے مہم جو ان کا فلسفہ ہے وہ انسان کا امتحان ہے کہ کون ہے جو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں، کون ہے جو میں کچھ کو مصیبت دوں اور دوسرا جو جس پر مصیبت نہیں ہے وہ اس کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ یعنی انسان کی اوصاف حمیدہ میں نکھار لانا مقصود ہے۔ اس کے صبر کی اس میں آزمائش ہے، دوسروں پر ایثار اور قربانی کے جذبے کی اس کی آزمائش ہے، دوسروں کے ساتھ مدد کی اس کی آزمائش ہے۔ جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں مثلا اس وائرس کی وجہ سے جو لوگ مریض ہیں وہ ان کا امتحان ہے کہ کیسے صبر کرتے ہیں، کیا شیطان ان کے صبر کو چھیڑتا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر کا امتحان ہے کہ وہ کس حد تک مخلص ہو کر، آج پتہ چلے گا کہ یہ ڈاکٹر صرف اس نے سند لی تھی کہ وہ غریب لوگوں کی جلد اتارے، یا نہیں واقعاً اس نے اس لیے یہ سند حاصل کی تھی کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا، اس کا امتحان ہے۔ جو لوگ جن کا کاروبار بیٹھ گیا ہے ان کا بھوک کا امتحان ہے کہ صرف پیسے دیے تھے، مال دولت تھا تو اللہ کو سجدہ کرتے تھے یا نہیں، اب غربت آئی ہے تو تب بھی۔ اور اس کا پڑوسی جس کے پاس اب بھی مال موجود ہے اس کا امتحان ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ تو یہ تھا یہ ایک فلسفہ ان کا۔ دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کو غفلت سے کون بیدار کرے؟ یہ دنیا تو ایسی ہے جو انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، محبت میں انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔
تو غفلت کی نیند سے کون چیز انسان کو بیدار کرے گی اگر یہ مصیبتیں نہ ہوں، اگر یہ آفات نہ ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے توبہ کی ہے، ان دنوں میں توبہ کی ہے، واجبات کے پابند ہوئے ہیں، اپنے خمس کا جو ہے وہ حساب کروا رہے ہیں پہلی دفعہ زندگی میں. کیوں؟ موت یاد آئی ہے. تو ان کے لیے تو نعمت ہو گئی. اگر اللہ نہ کرے اسی حالت میں مر جاتے تو کیا جا کر وہ وہاں جواب دیتے؟ انہی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہگار ہے. اگر مصیبت آئے گی تو اس کا ایک تو گناہ معاف ہوں گے، دوسرا اس کے اجر اور ثواب میں اضافہ ہوگا. اگر ایک بندے پر کوئی مصیبت نہ آئے تو پھر تو صرف گناہ اس کے جمع ہو رہے ہیں، ان کا ازالہ نہیں ہو رہا. روایات میں ہے انسان چلتے ہوئے اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے تھوڑا سا، اتنی تکلیف پہ بھی اللہ اس کو کا اجر اور ثواب لکھتا ہے. تو لہٰذا اس کے کئی ایک فوائد ہیں، کئی ایک فلسفے ہیں، عظیم عظیم اس کے پیچھے فوائد اور جو ہے وہ فلسفے موجود ہیں، ان آفات کے پیچھے، ان مصیبتوں کے پیچھے. انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر تب ایمان لایا جاتا تھا کہ جب انسان بہت ساری چیزوں کے اسباب نہیں جانتا تھا. تو ہر چیز جس کا سبب نہیں جانتا بس یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. یہ چاند گرہن، سورج گرہن کیوں لگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. یہ زلزلہ کیوں آیا ہے؟ یہ پروردگار کی نشانی ہے، نماز آیات پڑھیں. کوئی بیماری ایسی جس کا سبب معلوم نہ ہوتا تو بس اللہ تعالیٰ نے چاہا بندہ مریض ہو گیا. جبکہ آج سائنسی ترقی کے بعد ہر چیز کے اسباب معلوم ہیں، پتہ چل جاتا ہے یہ چیز کیوں ہوئی ہے. سورج گرہن کیوں لگا ہے؟ چونکہ زمین اور سورج کے درمیان چاند آ گیا، مثال کے طور پر. اسی طرح ہر چیز کا سبب ہے. تو اب کیا ضرورت ہے کہ اب بھی پروردگار کی، خالق کی ذات پر ایمان لایا جائے؟ یہ حقیقتاً بہت سارے اعتراضات، ان کی کوئی یعنی میں جان نہیں ہے. یعنی میں صرف احباب کے لیے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی شبہ آتا ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں، علماء سے رابطہ کر کے اس کا ازالہ کروا لیں. کوئی جان نہیں ہوتی کسی شبہ میں. یہ بدیہی چیزوں کے خلاف ایک شک اور وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. سائنس اگر اسباب کو بیان کر رہی ہے تو پھر تو اگر یہ چیز یعنی اس کا لازمہ یہ تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو سارے سائنسدان کافر ہو جانے چاہیے تھے. لیکن ابھی بھی کتنے سائنسدان آپ کو ملیں گے جو موحد ہیں، آپ سے بھی زیادہ وہ پروردگار کی ذات پر یقین رکھتے ہیں. صرف آپ تک وہ شبہ زیادہ پہنچایا جاتا ہے کہ جو کسی دین کے خلاف ہوتا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ سائنس ہمیں مادی امور کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن عقلی سوالات کا جواب سائنس نہیں دے سکتی ہے. خود سائنسدان اعتراف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ چاند کا جو ہے وہ درمیان میں آ جانا یہ سورج گرہن کا موجب ہے، لیکن کس نے چاند کو اس ڈگر پہ لگایا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ یہاں آ جائے؟ اس کا جواب سائنس دیتی ہے. چاند کو کس نے بنایا ہے؟ زمین کو اس طرح کس نے بنایا ہے؟ سورج کو اس طرح سے کس نے بنایا ہے کہ یہ ساری چیزیں کچھ عرصے کے بعد یہ نتیجہ دے کہ سورج گرہن لگ جائے؟ کیا سائنس جواب دے رہی ہے اس کا؟ تو سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ ان چیزوں کے، ان مادی چیزوں کے ماوراء کیا ہے. وہاں عقل اور فلسفہ جواب دیتا ہے، وہاں دین جواب دیتا ہے. سائنس صرف آپ کو مادی چیزوں کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے. تو اس لیے عرض کیا ہے کہ بڑے بڑے سائنسدان ابھی تک بھی مسلمان ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، موحد ہیں، توحید پرست ہیں اور اعلیٰ پائے کے سائنسدان ہیں. چونکہ وہ زیادہ یعنی حقیقتاً معاملہ برعکس ہے کہ سائنس نے کتنی ایسی چیزوں سے پردہ اٹھایا ہے، کتنے ایسے حقائق کا انکشاف کیا ہے کہ جن کو جاننے کے بعد انسان کا عقیدہ مزید پختہ ہو جاتا ہے، کہ جن کو پہلے دور کا انسان نہیں جانتا تھا ان اسرار اور رموز کو، جتنا ایک آج کی سائنس کے بعد ایک عام آدمی بھی اگر کوشش کرے تو جان سکتا ہے کہ ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے.
انسان کو حیران کر دینے والی چیزیں ہیں۔ انہی اعتراضات میں سے ایک یہ کیا جاتا ہے کہ، اور یہ پرانا اعتراض ہے، کہ جو چیز نظر نہ آئے، حس انسان محسوس نہ کر سکے، کیسے اس پر ایمان لے آئے؟ یہ اعتراض ان کی جانب سے ہے کہ جو مادے اور مادیات میں غرق ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی عجیب سی لاجک ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں، ایک تناقض پایا جاتا ہے ایسے انسان میں، کتنی چیزیں ایسی ہیں جن پر وہ ایمان رکھتا ہے بغیر ان کو دیکھے۔ ابھی ہر آدمی، چاہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں، کورونا وائرس پر اس کا ایمان ہے، جبکہ دیکھا تو اس نے نہیں ہے۔ صرف جس کے پاس وہ دقیق ترین جو ہے آلات ہیں دیکھنے کے، لیبارٹری وغیرہ میں، وہ دیکھ سکتے ہیں، باقی پوری دنیا نے بغیر دیکھے یقین رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ چونکہ آثار ہیں، تو ہر چیز دیکھی نہیں جاتی، کچھ چیزوں کو آثار سے ان پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ انسان پورے یقین سے کہہ سکتا ہے کہ فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، حالانکہ محبت دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے۔ فلاں آدمی مجھ سے نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، وہ بھی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، سونگھی بھی نہیں جا سکتی، ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو آثار سے کسی چیز کو بے عین ہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین سے انسان ایمان رکھتا ہے جتنا ایک کسی چیز کو دیکھ کر اس پر ایمان رکھتا ہے۔ تو جو عقل، جو دلیل انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہی دلیل کہتی ہے کہ اگر وہ نظر آ گیا تو وہ نہیں ہوگا خدا، وہ تو پھر جسم ہوگا۔ جسم ہے تو وہ مرکب ہے اجزاء سے، اور وہ اپنی اجزاء کا محتاج ہے، پھر وہ مخلوق ہو جائے گا۔ تو جو دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، وہی دلیل کہتی ہے کہ اس کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ وہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہو، ورنہ وہ ذات خدا نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ آثار سے انسان اس کو پہچانے، ہر چیز اس کا اثر ہے۔ کتنے پیارے انداز میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی دعائے عرفات میں، عرفہ کے دن کی دعا میں فرمایا کہ الہی عامیت عین لا تراکا، وہ آنکھ اندھی ہے جو تجھ کو نہیں دیکھ سکتی۔ چونکہ جو بصیرت والی آنکھ ہے وہ تو ایسا ہوتی ہے کہ علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، فرمایا ہاں، میں تو ہر چیز میں، ہر چیز سے پہلے، ہر چیز کے بعد اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں۔ ایک دہریہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل نہیں تھا، تو کہا کیا دلیل ہے؟ تو امام علیہ السلام نے پوچھنا شروع کیا، کبھی تو چاہتا ہے کہ میں ایسا کام کروں اور نہیں کر سکتا؟ جی ہاں۔ کبھی تو چاہتا ہے کام کرنا، عاجز ہوتا ہے لیکن کام ہو جاتا ہے؟ جی ہاں۔ صحت، کبھی بیماری آ جاتی ہے جو تیرے بس میں نہیں ہوتی؟ جی ہاں۔ کبھی صحت مل جاتی ہے جب کہ تو اس پر قادر نہیں ہوتا ہے؟ جی۔ آخر پہ وہ کہتا ہے کہ مولا مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ ابھی میرے اندر سے اللہ تعالیٰ کی قوت ظاہر ہونے والی ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کی بصیرت کو اجاگر کیا، متوجہ کیا کہ ہر چیز ذات خدا کی طاقت اور اس کے اذن سے ہو رہی ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر کیا دلیل، کیا ضرورت ہے کہ جب تک کہا جائے کہ جب تک وہ نظر نہ آئے تو ہم کس طرح اس پر ایمان رکھیں؟ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔